الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں، دوستو، ہماری زندگی کا اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا محبوب بنانا اور اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، اور یہ مقصد کوئی نیا نہیں۔ تمام انبیاء علیہم السلام نے ہر امت کو یہی تعلیم دی ہے۔ خود انبیاء علیہم السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے مجاہدے کیے ہیں۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے سے قبل غار حرا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بڑے مجاہدے کیے۔ خانقاہ کے اسباق میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور محبت اس وقت میں حاصل ہوتی ہے جب انسان اپنے آپ کو دنیا سے الگ تھلگ کر کے یکسوئی اختیار کر لے، اپنی زندگی کا تھوڑا وقت نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں غرق ہو جائے، یا تو مراقبے کی شکل میں یا ذکر کی شکل میں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو بخوبی انجام دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ میں کھانا لے کر جاتے اور غار حرا میں قیام فرماتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ قیام لمبا ہو جاتا تو ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا پہنچاتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محنت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کی بارش ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے انعامات سے نوازا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اللہ کی جانب سے عطا کردہ پیغام نبوت اور قرآن کریم کا تحفہ عطا فرمایا۔ تو یہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے یکسوئی اختیار کرنے کے بعد حاصل ہوا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ایک سنت یہ بھی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس پر اپنی زندگی میں عمل کیا۔ اس کے بعد میں تابعین اور آج تک بزرگان دین اولیاء اللہ اس سنت کو اپنی زندگی میں عمل میں داخل کیے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ آج تک خانقاہیں اس عمل سے آباد ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی اپنی زندگی کا وقت نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے، اپنی زندگی کا وقت یکسوئی حاصل کرنے کے لیے تھوڑا بہت وقت نکالنا چاہیے۔ اس لیے کہ جب تک انسان اپنی زندگی کے اوقات میں سے کوئی وقت متعین نہیں کرتا، اس وقت تک اس کو خواہشات گھیرے رہتی ہیں، اور وہ دنیا کی الجھنوں میں الجھا ہوا رہتا ہے، اور طرح طرح کے مسائل اس کو گھیرے رہتے ہیں، اور شیاطین کے وساوس اس کو اپنے قبضے میں جکڑے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو انسان کو سب سے اہم مقصد دیا گیا ہے، وہ اہم مقصد انسان بھول جاتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کا ہی حکم نہیں دیا، بلکہ جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، ظاہر میں بھی باطن میں بھی اپنی زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری داخل کرو۔ یہ نہیں کہ ظاہر میں تو کچھ باطن میں کچھ۔ تقوی اسی وقت میں انسان کی زندگی میں پیدا ہوتا ہے جب اللہ کے احکام کا پابند ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اپنی زندگی کو، اپنی مشعل کو، اپنی مشعل راہ کو اور اپنی زندگی کے ہر عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ڈال دے۔ اسی وجہ سے اپنی زندگی میں سنتیں داخل کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم پورا کرنے کے لیے کہ زندگی میں تقوی و پرہیزگاری آ جائے، بزرگان دین کی صحبت کو اختیار کیا جاتا ہے۔ اولیاء اللہ کی صحبت میں اپنی زندگی کے اوقات کو صرف کیا جاتا ہے، اس لیے کہ آج کے موجودہ وقت میں اگر انسان اولیاء اللہ کی صحبت اختیار نہ کرے، کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کر اپنی اصلاح نفس نہ کرے، تو پھر ایسی شکل میں بہت مشکل ہے کہ انسان کامیابی کے راستے پر چل پائے۔ اس لیے کہ موجودہ وقت میں انسان کو تاریکی کے گڑھوں میں ڈالنے کے لیے جتنے اسباب مہیا ہیں، اتنے انسان کو ہدایت کے راستے پر لگانے کے لیے وہ اسباب مہیا نہیں رہے۔ وہ انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہو چکے ہیں۔ انسان علم نہ ہونے کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے تاریکیوں میں پڑتا جا رہا ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھتا، بزرگوں کی صحبت کو اختیار نہیں کرتا، تو موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں، ہمارے سامنے ہیں۔ ہم جائزہ لے سکتے ہیں کہ کس طرح سے کتنی تیزی کے ساتھ میں ہم گناہوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایک دور وہ تھا کہ ایک انسان، عام سا انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں رکھتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا پابند تھا، اور آج اچھا خاصا نمازی ہونے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں پیدا نہیں کر پا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ گناہ کے اسباب عام ہو چکے ہیں، فتنے عام ہو چکے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیکون الفتن فی بیوتکم کوقع المطر، کہ عن قریب تمہارے گھروں میں فتنے ایسے داخل ہوں گے جیسے کہ بارش پڑتی ہے۔ تو ابھی وہ زمانہ تو نہیں آیا، لیکن فتنوں کا دور شروع ہو چکا ہے۔ عقل مند انسان وہی ہے جو فتنوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ، اپنا تعلق قائم کر لے، اور اپنا رشتہ اور اپنا تعلق اسی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قائم کر سکتا ہے جبکہ کسی اللہ والے کی صحبت میں اپنے آپ کو پہنچا کر، وہاں طالب بن کر، وہاں پر متعلم بن کر اپنی اصلاح نفس کرے۔ اور اگر کسی اللہ والے کی صحبت میں نہیں پہنچتا تو پھر ایسی شکل میں اپنی اصلاح مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ خالص علم سے انسان کے لیے عمل کرنا دشوار ہوتا ہے۔ علم کے بعد میں عمل کرنے کے لیے کسی رہبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کی ہدایت کے لیے جو مبعوث فرمایا ہے، اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے لیے رہبر بنا کر بھیجا۔ صرف علم نہیں دیا اس امت کو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر بنا کر، معلم بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اس امت کو علم عطا فرما دیتا، اپنی کتاب دے دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سنت قائم کی کہ انسان کی رشد و ہدایت کے لیے، صراط مستقیم پر لگانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو تعلیم دی، اور کیسے لوگوں کو تعلیم دی کہ یہ انسان اپنے اندر سے انسانیت کا سبق تک بھول چکا تھا،
کوئی گناہ ایسا نہیں تھا کہ جو اس کے اندر پایا نہ جاتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اس کے دل سے بالکل ختم ہو چکی تھی، دل ویران ہو چکا تھا۔ ایسے وقت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو تعلیم دی، امت کو تعلیم دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے نتیجے میں اس امت نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کی ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی اس سبق کو، اس سنت کو قائم رکھتے ہوئے اپنی اصلاح نفس ضرورت ہے، اپنے نفس کی اصلاح کرنا ضروری ہے کہ ہم بھی اللہ والوں کی صحبت کو لازم پکڑیں، اس لیے کہ صحبت کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ اگر انسان اچھی صحبت اختیار کرے تو ایسی شکل میں اس کو نفع ہوگا، اور اگر بری صحبت اختیار کرتا ہے تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ کتابوں کے اندر ایک مثال بیان کی گئی کہ اگر کوئی آدمی کسی بھٹی کے پاس سے گزرے، وہاں پر بیٹھے، تو اس کو نفع تو حاصل نہیں ہو سکتا، ہاں البتہ اس کو نقصان ہوگا کہ اس بھٹی کا دھواں یا اس کا کوئی انگارہ، اس کی کوئی چنگاری اس کے بدن پر پڑ جائے گی۔ لیکن اگر اس کے برخلاف کوئی آدمی کسی عطار کے پاس سے، خوشبو بیچنے والے کے پاس سے گزرے، تو اگر اس کے پاس اپنی زندگی نہ بھی گزارے، پھر بھی اس کو نفع ہوگا کہ کم سے کم خوشبو سونگھنے کے لیے مل جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی مبارک کتاب کے اندر طرح طرح سے تعلیم دی ہے، انسان کو سمجھایا ہے اور اپنی معرفت کا درس دیا ہے۔ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے کے بعد اپنے دل کے اندر محبت پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکھی یا اس سے بھی کمتر چیز کی مثال بیان کرنے میں نہیں شرماتا۔ اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد اس کے اندر غور و فکر کیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑی کی بھی مثال بیان کی، مکھی کی بھی مثال بیان کی، مچھر کی مثال بھی بیان کی، اور ساتھ ہی ساتھ میں شہد کی مکھی کی بھی مثال بیان کی۔ آج اتفاق کی بات ہے، میں شہد کی مکھی کی مثال کے تعلق سے غور و فکر کرنے لگا۔ اس کے اندر میں پڑھ رہا تھا تو شہد کی مکھی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مثال بیان کی ہے، اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ صرف یہی مثال ذکر کرنی ہے، انشاءاللہ ہمیں اس سے نفع ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شہد کی مکھی کو کہ جب تک وہ اپنے چھتے سے الگ ہے، اس کے پاس کوئی بھی چیز نفع کی نہیں ہے۔ اس کے پاس اگر ہے تو ڈنک کی شکل میں زہر ہے، اگر وہ کسی سے کے کاٹ لے تو ایسی شکل میں سوجن آ جاتی ہے، نقصان دیتی ہے۔ لیکن جب وہ اپنا تعلق کسی سے قائم کر لیتی ہے، وہ کسی پھول کے پاس جاتی ہے یا کسی میٹھی چیز کے پاس جاتی ہے، وہاں سے رس چوستی ہے، تو وہ اپنے ڈنک کا استعمال نہیں کرتی، بلکہ اپنے آپ کو سمیٹ لیتی ہے اور اس طرح سے چمٹا لیتی ہے کہ بعض مرتبہ پھول کے اندر چھپ جاتی ہے اور اس سے نفع حاصل کرتی ہے، رس چوستی ہے۔ پھر اس کے بعد میں اپنے چھتے کو وہ شہد سے بھر لیتی ہے، جس کو قرآن کریم کے اندر بھی یہ کہا گیا کہ فیہ شفاء للناس، کہ اس کے اندر تمام لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اس کے اندر جو ہمیں قرآن کریم نے سبق دیا اور قرآن کریم میں جو یہ مثال بیان کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کس باریکی کے انداز کے ساتھ میں سمجھانا چاہتا ہے کہ ہماری مثال بھی ایسے ہی ہے کہ جب تک ہم دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا سبق اپنا شروع نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے ذکر و اذکار نہیں کرتے، اللہ والے کی صحبت میں نہیں جاتے، تو ہم دنیا کے اندر بکھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس خواہشات ہیں، شہوتوں کا غلبہ ہے، گناہوں کے اسباب ہیں، یہ سب کے سب ہمیں ہلاک کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈنک موجود ہیں۔ ہم ان سے دنیا کے اندر بھی ہلاک ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی ہلاک ہوں گے۔ لیکن اگر ہم
ان ڈنکوں کو چھپا کر، اپنی خواہشات کو دبا کر، نفسانی خواہشات کو اپنی مغلوب کر کے، شیطانی وساوس کو اپنے اندر سے ختم کر کے کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو اس طرح سے چمٹا لیتے ہیں کہ اللہ والے کے پاس میں جو اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی محبت ہے، اس اللہ کی معرفت کے جوز کو، اس اللہ کی محبت کے جوز کو ہم اس اللہ والے کے دل سے اپنے دل میں منتقل کر لیں، اپنے دل کے اندر بھی اس کو پیدا کر لیں، تو پھر ایسی شکل میں ہماری مثال بھی شہد کے مانند ہو جاتی ہے۔ جو دنیا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم سے نفرت کر رہی تھی، جو دنیا ہماری خواہشات پر چلنے کی وجہ سے، شہوتوں کی وجہ سے ہمیں دنیا برا بھلا کہہ رہی تھی، ہم اللہ کے بھی نافرمان بنے ہوئے تھے، لیکن جب ہم نے اپنے گناہوں کے ڈنک کو دبا کر ایک اللہ والے کی صحبت میں اپنا ہاتھ دیا، اپنی زندگی کا وقت گزارا اور اللہ والے کی صحبت میں رہ کر ہم نے اپنے اندر اللہ کی معرفت کا جوش، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا شہد اپنے دل میں پیدا کر لیا، تو پھر اس کے بعد میں اللہ نے ہماری دنیا بھی کامیاب کر دی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ تو ہماری یہ خانقاہ، ہمارے خانقاہ میں آنے کا مقصد کوئی معمولی مقصد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں انسانوں میں سے چن کر ہمیں اللہ والے کی صحبت میں پہنچایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہمیں بھی نالیوں میں ہاتھ ڈالنے کے لیے چھوڑ دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہمیں بھی بازاروں میں پھرنے کے لیے چھوڑ دیتا، اللہ چاہتا تو ہمیں بھی گمراہیوں کے راستوں میں بھٹکا دیتا، لیکن یہ اللہ کی محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر عنایت ہے ہم پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اللہ والے کی صحبت میں پہنچایا ہے۔ اب یہاں آنے کے بعد بھی اگر ہم اپنی اصلاح نفس نہ کر سکیں تو ایسی شکل میں ہم سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، میں بھی سبق کے طور پر آپ کے سامنے باتیں پیش کر رہا ہوں۔ جس طرح سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے ہیں، بلکہ جاننے سے کوئی فائدہ نہیں، عمل میں لانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو جیسے میں محتاج ہوں، آپ محتاج ہیں، تو ایسے ہی میں بھی عمل کرنے کا محتاج ہوں۔ ہم یہاں آئیں، یہاں آنے کے بعد میں اپنے بزرگ، اپنے شیخ کی صحبت سے فیضیاب ہوں اور جو اسباق ہمیں بتائے جاتے ہیں ہم ان کے پابند ہوں، اپنی خانقاہ کو آباد کرنے کی کوشش کریں، اور جس طرح سے شہد کی مکھی اپنے پاس نفع کی چیز حاصل کر لیتی ہے، ڈنک ہونے کے باوجود بھی، مضر ہونے کے باوجود بھی وہ لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے احکام کا مکلف نہیں بنایا، ہمیں تو اپنے احکام کا مکلف بنایا ہے، تو ہم کیوں نہ شہد کی مکھی سے آگے بڑھ کر اپنے اندر کمال پیدا کریں۔ اس لیے ہمیں ان اسباق کو اپنے اندر پابندی سے لازم پکڑتے ہوئے اپنی زندگی میں اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے اور اپنے شیخ سے خوب فیضیاب ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔